نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم ریویژن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث لے لیتے ہیں چھوٹی سی، اور یہ حدیث نمبر 10 ہے، کتاب الاربعون الولدانیہ، 40 حدیثیں برائے اطفال۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث لی تھی آپ لوگوں کی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ نیکسٹ حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 10، قرآن سیکھنے سکھانے کی فضیلت، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، لرننگ اینڈ ٹیچنگ کیا اہمیت رکھتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ ایک مرتبہ اور ہم پڑھتے ہیں، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ راوی مطلب نریٹر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سنا اور آگے کیا کیا، فارورڈ کیا، یعنی کہ ہم تک پہنچایا۔ تو وہ کیا ہو گئے، وہ راوی ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹلی سنا ہے اس حدیث کو، تو وہ اس کے راوی ہو گئے، یعنی کہ کون ہو گئے، نریٹر ہو گئے۔ تو ان سے روایت ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں کون سب سے بہتر ہے، جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اور اس حدیث کو کہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، البخاری، بخاری جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث، تشریح مطلب ایکسپلینیشن، یہ حدیث قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک، ہم جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری کریشن بنائی، ساری مخلوقات بنائی، تو کلائمیکس آف دا کریشن کس کو بنایا، انسان کو بنایا۔ یعنی سب سے جو اہم کریشن ہے اللہ رب العزت کی، وہ کیا ہے، انسان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری کتابیں بنائی تو کلائمیکس آف دا بک وہ کیا تھی، قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو تھی سب سے بہترین کتاب بنائی، ٹھیک ہے۔ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوقات انسان، اور یہ الرحمن کی صفات ہے، مطلب سورہ رحمان کی ہم شروع کی کچھ آیتوں سے یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق کس کو بنایا، انسان کو بنایا۔ دین لیٹر آن اللہ رب العزت نے اس انسان کی گائیڈنس کے لیے قرآن کریم کو بنایا۔ بہت ساری کتابیں، بہت سارے صحیفے، بہت سارے گائیڈنس کی چیزیں اللہ رب العزت نے نازل کی، لیکن قرآن کو فائنل مطلب بک کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی بک ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، کوئی اس میں چینجز نہیں آنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا، علمہ البیان۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری انسان کے اندر کوالٹیز پیدا کی،
وہ چھو سکتا ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو دوسری مخلوقات سے ڈفرینٹ ہے وہ کیا ہے؟ بیان. وہ بول سکتا ہے، وہ الفاظ، وہ لینگویجز کو استعمال کر کے اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. تو الرحمن نے یہ انسان کو قرآن اس لیے سکھایا کہ وہ قرآن کو بیان کرے. یہ جو زبان ہے یہ اس لیے دی گئی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال قرآن کو سیکھنے سکھانے میں استعمال کیا جائے. تو اللہ رب العزت کی نظر میں، اور دیکھیں کتنا بہترین ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور یہ راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. اس چیز کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی نظر میں بہترین لوگ ہیں. تو سوچیں آپ کو اگر اللہ رب العزت نے یہاں پر چن کر یہاں پیش کیا ہے تو آپ اللہ کے لیے سب سے مخلوقات میں سب سے بہترین، یعنی انسانوں میں بھی اور اوپر لیول کے مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت اپنی کتاب کے لیے چنتا ہے. دیکھیں یہ قرآن ہر کسی کو نہیں سکھایا جاتا، نہ کوئی سیکھتا ہے. یہ اللہ رب العزت جس کو چن لیتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اس کے دل میں قرآن کی محبت، اس کے دل میں قرآن سے جو افیکشن ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو جو یہاں پر موجود ہیں لوگ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، فرسٹ ڈے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس چیز کا عزم کر لینا، اس چیز کا ارادہ پختہ کر لینا کہ مجھے یہ قرآن صرف خود نہیں سیکھنا ہے، آئی نیڈ ٹو کنوے. اللہ رب العزت کی کتاب کو مجھے آگے بھی پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بلاغ کا کام بھی کرنا ہے، تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. تو یہ میں صرف اپنے لیے نہ سیکھوں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، کیونکہ قرآن کے فرائض میں سے، قرآن کے حقوق ہے، ناٹ فرائض، حقوق میں سے، رائٹس میں سے یہ بھی ایک حق ہے. قرآن کے 5 حق ہے نا، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو. قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر اسے پڑھا سمجھا جائے، سیکنڈ، تھرڈ اس پر عمل کیا جائے، فورتھ اس کو عمل کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کو کنوے کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، وہ لوگوں کو تک پہنچایا جائے. تو جو آپ سیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑ لیں اور اس کو وہ سکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو قرآن کا حق ہے وہ آپ ادا کرتے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ارادے سے بیٹھیں گے تو بہت غور سے آپ سنیں گے، کیونکہ ایک انسان کو جو پتا ہوتا ہے کہ مجھے آگے بھی اس کو پہنچانا ہے تو ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ ڈبل لرننگ ہوتی ہے. انسان جب سوچتا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے تو وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 مرتبہ پڑھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو اس ارادے سے کیا کریں؟ قرآن کو پڑھیں کہ مجھے سیکھ کر عمل کر کے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور اللہ کی نظر میں وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی حدیث نے مجھ کو اس جگہ بٹھا رکھا ہے. یعنی کہ یہ جب انہوں نے حدیث سنی کہ جو قرآن سننے اور سنانے والے، سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کو اپنا موٹو بنا لیا، اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیا کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دینا ہے. یعنی وہ 10 سال سے بیٹھ کر قرآن کو پڑھاتے رہے، مطلب ٹیچنگ کرتے رہے، اس امید سے کہ اس حدیث شریف میں وارد فضیلت اور بھلائی کو پا سکیں. یعنی کہ انہوں نے کیوں قرآن کو پڑھانا شروع کر دیا؟ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو انہوں نے چاہا کہ وہ جو تابعی ہیں انہوں نے چاہا کہ اللہ رب العزت مجھے ان بہترین لوگوں میں شامل کر دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھانا شروع کر دیا. تو ڈیفینیٹلی جب پڑھانا شروع کیا ہے تو اس سے پہلے لرننگ تو کی ہوگی، یعنی سیکھا، پھر اس کو 10 سال، مطلب کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن کو سکھانے میں لگا دیا. اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن سے لگاؤ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اسے سیکھنے ادا کرنے، اس میں مہارت پیدا کرنے کی حرص رکھے اور اسے دوسروں کو سکھلانے میں ساجیدار بنے. دیکھیں ہم نے اسی لیے آپ لوگوں کے گروپس بنائے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیلپ ایچ ادر، ہے نا؟ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس میں ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھائیں. تو کیا کیا کہا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن سے لگاؤ رکھے.
فرسٹ آف آل دا لو اینڈ افیکشن، اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہوتی ہے کسی چیز سے تو اس چیز کو کیا کرنے کا دل کرتا ہے، اسے سننے سمجھنے، اور اس سے مطلب اس چیز سے لگاؤ ہے تو ہم اس کو سیکھنے کا جذبہ رکھیں گے. آپ کو جس سبجیکٹ سے محبت ہوتی ہے تو آپ وہ چیز پڑھنے کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو قرآن سے لگاؤ سب سے پہلی چیز. پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، مطلب ڈیلی بٹ چنک کیا ہونا چاہیے، آپ کے تلاوت کا حصہ ہونا چاہیے. قرآن کریم، اذکار اپنی جگہ پر ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف صبح شام کے اذکار کر لیتے ہیں تو وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یو مسٹ ریڈ دا قرآن. اور بھلے ہی ایک آیت ہو، آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں. تلاوت کا بیسک مطلب کیا ہوتا ہے، تلاوت کا ہم نے جو میننگ نکال رکھا ہے وہ ہے قرات. قرات اینڈ تلاوت اینڈ ترتیل، دیر آر 3 ڈفرنٹ ورڈز ان قرآن. قرآن کے اندر 3 الفاظ آئے ہیں مطلب پڑھنے کے لیے. ایک آیا ہے تلاوت، ایک آیا ہے قرات اقرا، اور ایک آیا ہے ترتیل. اقرا کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ٹو ریڈ، یعنی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم انڈو پاک والے سارے کیا کرتے ہیں، قرآن کو صرف پڑھتے رہتے ہیں کور ٹو کور پہ، مطلب ہارڈ جو اپنا جو بک ہوتی ہے کور ٹو کور بس اس کو فنش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت اجر کما لیا. اجر ڈیفینیٹلی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اجر نہیں ملے گا، لیکن اسٹل وہ صرف ریڈنگ ہے. ریڈنگ سے آپ کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، بس نیکی مل جائے گی. بٹ دا پرپز آف قرآن از ٹو ٹیک گائیڈنس، ہدایہ. اللہ رب العزت کی کتاب سے ہدایت لینا ہے ہم نے، تو ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو سمجھنے کا کیا مطلب ہے، تلاوت کا بیسک میننگ ہوتا ہے ٹو فالو، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. پیچھے چلنا مطلب کہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی میننگز کو بھی سمجھے، اس کو جانے. تو یہ ہے تلاوت. اور ترتیل میں ہوتا ہے کہ جب بیوٹیفائی یور وائس، بیوٹیفائی یور تجوید، یعنی اس چیز کو انہانس کرنا. یعنی اب جب قرآن سیکھنے کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہم اس کے تلفظ، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کریں، اس کو صحیح تجوید، اس کا جو حق ہے ہر لفظ کا، اس کے ہر حرکت کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر کیا کریں، اپنا وقت لگائیں. تو وہ ہوتی ہے ترتیل. تو یہاں پر کیا کہا، فرسٹ آف آل افیکشن اینڈ لو، قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے. دین ریسیٹیشن along with میننگ، تلاوت یعنی کہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. پھر اس اہتمام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے. کیا مطلب ایک دن ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا کہ تھک گئے اور اگلے دن کچھ بھی نہیں پڑھا. ایک آیت پڑھیں، ڈیلی پڑھیں اور اس کا میننگ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، صرف ریڈنگ نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اسے سیکھیں. یعنی اسے سیکھیں مطلب اس کے اندر جو ہم نے کیا پڑھا تھا، محکمات اینڈ متشابہات. محکمات آر آرڈرز، کمانڈمنٹس، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، حکم ہے نہیں ہے، اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کیا، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جو ایلیگوریکل ہے، جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا ہے. اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی حرص رکھیں، یعنی کہ کمپیٹ کریں دوسروں سے کہ شی ہیز دا بیوٹیفل وائس ان ریسیٹیشن، تو آئی شوڈ ہیو دیٹ. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مسلسل محنت کرنا ہے. دین لیٹر آن اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہم جب چاہیں گے نا تو اللہ رب العزت پھر اس کے اندر کیا کر دیں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 4 بار اس چیز کی قسم اٹھائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، یقیناً، شورلی، سرٹنلی ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ اس بات کو ریپیٹڈلی، بات کو، اس آیت کو ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، آسان کیا، آسان کیا، آسان کیا. نو ایج بار، نو لمیٹیشن آف ایج اور نو لمیٹیشن آف لینگویج. اللہ رب العزت نے ہر چیز کی چھوٹ دے رکھی، جس لینگویج میں چاہے پڑھو، یا مطلب اپنے اس کے ترجمے کو پڑھو، جس ایج میں ہو تم پڑھو. کیا ہم سوچیں کہ ہم بڑھاپے میں آ گئے تو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ صحابہ اکرام کو جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ہر کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس کو الف با سے شروع کیا گیا. ڈائریکٹلی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی ہیں. پھر یہاں پر کیا کہا گیا، اور اسے دوسروں کو سکھانے میں ساجیدار بنے. تو جب ہم نے سیکھ لیا تو وی مسٹ کنوے، بلاغ کا کام کرنا ہے.
اس چیز کو پہنچانا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم نے مجھ سے سیکھ لی تو اس کو کیا کر دو، کنوے کر دو، آگے پہنچا دو۔ سب سے بہترین اور نفع بخش بات یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کی غرض سے مدارس اور ادارے اور مساجد میں قائم ہونے والے قرآنی حلقات میں داخلہ لیا جائے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہدایات، بھلائی اور نور کے اوپر ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ حلقوں میں قرآن کو سیکھیں۔ حلقے میں مطلب کہ ایک بندہ اپنے روم میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جتنا چاہے وہ اکیلا بیٹھ کر سیکھتا رہے، لیکن جب وہ ڈسکشن کرے گا، ایک پینل ہوگا، ایک گروپ ہوگا، اس کے اندر اگر وہ ڈسکشن ہوتا رہے گا، وہ آپس میں سیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا لیول جو ہوگا، لرننگ کا لیول جو ہوگا وہ بیٹر ہوگا اور ہائر ہوگا جب ہم حلقوں میں اس چیز کو سیکھیں گے۔ تو اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حلقے بنائے جائیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنوں سے زیادہ سیکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں کسی آیت کے اوپر، پھر اپنے جن کو قرآن نہیں پتا تو ان کو جا کے کنوے کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ بہت سارے گروپس کے درمیان ہوتے ہیں نا، تو جو سامنے والا ہوتا ہے وہ ہماری غلطی لے لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے ہم ہیں اس کی، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل اور زیادہ ہائر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہدایت، بھلائی اور نور کے امید ہے، اوپر ہے، یعنی اس کو ہدایت بھی ملے گی، اس کو نور بھی ملے گا۔ نور کیا ہے، روشنی، یعنی کہ نور کا مطلب گائیڈنس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار نور کہا ہے، ہدایت کو اللہ رب العزت نے نور کہا ہے۔ اور بھلائی تو ویسے ہی ملے گی، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے آگے نکل گئی ہے، یہ اس چیز پر عمل کر رہی ہے، تو ہم بھی کیا کریں گے، ہمارے اندر بھی کمپٹیشن کا جذبہ آئے گا، اور پھر ہم جو ہیں آگے بڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر یہ حدیث چھوٹی سی تھی، ہم نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا، اسٹل یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کا قرآن سیکھنا کوئی ضائع نہیں جانے والا۔ آپ کا یہ وقت دینا، آپ کا ایک ایک لمحہ جو قرآن کو آپ دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کے یہاں بہترین لمحات میں لکھا جائے گا، اور بہترین کاموں میں لکھا جائے گا، بہترین نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہ زندگی میں ساتھ چھوڑنے والی ہے، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، یہ ہر لمحے پر آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ تو قرآن سے بہتر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، قرآن سے بہتر آپ کا کوئی ولی، دوست اور نصیر اور مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی زندہ کتاب ہے جس میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اپنے وقت کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھ کر سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہمیں نعمت دی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے جمع کیا ہے، اللہ ہم سے کسی وقت بھی اس نعمت کو نہ چھینے، ہمارے جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہترین لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی ریویژن کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔